آج کچھ نئے مسائل ہیں طلاق کے. ایک مسئلہ ہے نکاح سے پہلے طلاق. طلاق دینے کا بہت شوق ہوتا تھا عربوں کو, شادی سے پہلے طلاق دے دیتے تھے. ایسی طلاق ویلڈ نہیں, یعنی شادی سے پہلے نکاح سے پہلے جو طلاق ہے وہ ویلڈ نہیں. اناف کے نزدیک یہ ویلڈ ہے. اناف کے نزدیک اگر کسی کو کہے گا کہ میں نے تجھ سے شادی کی تو تجھے طلاق, تو شادی کرتی طلاق بھی ہو جائے گی, نکاح بھی ہو جائے گا, طلاق بھی ہو جائے گا. اور اگر اس نے یوں کہا کہ میں نے کسی سے بھی نکاح کیا دنیا کی کسی عورت سے, تو اس کو طلاق. اس نے بس وہ میسج کیا, اس نے بولا تو نہیں ہے, میسج کیا تو اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. اور صحیح الفاظ سے اگر اس نے طلاق دی ہے, طلاق کے لفظ بول کے, تو وہ طلاق ہو گئی. اس کی نیت بھلے تھی نہیں تھی, وہ اللہ میاں کے ساتھ جا کے بات چیت کریں گے قیامت والے دن. حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے ان سے کہا تھا, تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اسے کہا کہ تیری بیوی تجھ پہ حرام نہیں ہو سکتی. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ الاؤ نہیں کیا گیا کہ وہ حرام کو کیا کرے, حلال کر, حلال کو حرام کر. کہ جو طلاق ہے وہ طلاق دو گواہوں کے ساتھ ہے. مثال کے طور پہ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اگر تو نے اپنا حق مہر چھوڑ دیا, یعنی اگر تو نے اپنا حق مہر معاف کر دیا تو تجھے طلاق. یہ کہتے ہیں یہ تعلیق کی شرطی ہے. یہاں اس کا مقصد طلاق دینا. مکان ہوگی تو میں نے رکھ کے کیا کرنا, میری طرف سے پارے. یہ تو باتیں کرتے ہیں, یہ تو باتیں بہت ہوتی ہیں. مشروع طلاق کتنی دیتے ہیں آپ کی سوسائٹی میں, کتنی دیتے ہیں. گھر سے باہر نکلی تو طلاق, بازار گئی تو طلاق, اماں کی طرف گئی تو طلاق, بہت طلاقیں ہوتی ہیں ایسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الطلاق کا ہم مطالعہ کر رہے تھے کمپیریٹیو فقہ میں. تو لاسٹ ٹائم ہم نے نشے کی حالت میں طلاق, غصے کی حالت میں طلاق, مدہوشی میں بھول چوک سے, اور اس طرح کی اور طلاق کی قسموں کو ڈسکس کیا تھا. مجبور آدمی کی طلاق ہے, گن پوائنٹ پہ طلاق جیسے کہتے ہیں. تو آج کچھ نئے مسائل ہیں طلاق کے. ایک مسئلہ ہے نکاح سے پہلے طلاق. طلاق دینے کا بہت شوق ہوتا تھا عربوں کو, شادی سے پہلے ہی طلاق دے دیتے تھے. اس سے سوسائٹی کی نفسیات کا بھی آپ جائزہ لیں ہیں کہ ہمارے ہاں کیسے کیسے ماشاءاللہ سے عظیم مسائل ہماری کتابوں کا حصہ بنے. تو اس کی کوئی مطلب حقیقت نہیں ہے, حقیقت نہیں ہے اس کی. تو کرتا کیا تھا وہ, مطلب کوئی بھی شخص جسے غصہ زیادہ ہوتا تھا اپنی بلاوڈ پہ یا محبوبہ پہ یا جس پہ بھی واٹس ایور, کہ اگر میں نے اس سے نکاح کیا تو اس کو طلاق, میں نے اس سے شادی کی, مطلب اس کو مخاطب کر کے میں تو اس سے شادی کروں تو تجھے طلاق. تو اب شادی ہو کوئی نہیں ہے, طلاق پہلے دے ماری ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے, حضرت عمرو بن شعیب وہ اپنے باپ سے, وہ دادا سے نقل کرتے ہیں کہ انسان جہاں اختیار نہیں رکھتا وہاں کوئی طلاق نہیں. ولا طلاق له فيما لا يملك. اختیار رکھنے سے کیا مراد ہے؟ ظاہری بات ہے نکاح ہوگا تو نکاح سبب بنے گا کس چیز کا؟ طلاق کا, یعنی اس کے پاس طلاق کا اختیار آئے گا. تو ایک چیز کا اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو وہ اس میں کیسے کوئی فعل کا مکلف ہو سکتا ہے؟ تو یہ پاسبل نہیں. تو جمہور اہل علم کی رائے یہی ہے, صحابہ میں سے بھی, تابعین میں سے بھی, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت جابر, اور اسی طرح سے کئی ایک تابعین اور امام شافعی کی رائے انہوں نے نقل کی ہے کہ ایسی طلاق ویلڈ نہیں ہے. یعنی شادی سے پہلے, نکاح سے پہلے جو طلاق ہے وہ ویلڈ نہیں. اناف کے نزدیک یہ ویلڈ ہے. ٹھیک ہے, اناف کے نزدیک اگر کسی کو کہے گا کہ میں نے تجھ سے شادی کی تو تجھے طلاق, تو شادی کرتی طلاق بھی ہو جائے گی, نکاح بھی ہو جائے گا, طلاق بھی ہو جائے گی. اور اگر اس نے یوں کہا کہ میں نے کسی سے بھی نکاح کیا دنیا کی کسی عورت سے, تو اس کو طلاق. ٹھیک ہے, تو جس سے بھی نکاح کرے گا اس سے طلاق. تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تعمیم اور تخصیص, تعمیم سے مراد اس کو عام کر دے, تو تخصیص سے مراد یہ ہے کہ خاص کر دے, اس کو اسپیسیفائی کر دے, یعنی عورت کو عام رکھے یا عورت کو خاص کرے جس کے بارے میں یہ الفاظ کہے. ٹھیک ہے, دونوں صورتوں میں طلاق ہوگی. امام مالک یہ کہتے ہیں کہ نہیں, تعمیم کی صورت میں طلاق نہیں ہوگی, پھر تو ظاہری بات ہے شادی کیسے کرے گا, پھر تو جس سے بھی عورت سے بھی کرے تو اس کو طلاق ہو جائے گی. تخصیص کی صورت میں طلاق ہو جائے گی. لیکن بہرحال اس کی کوئی دلیل نہیں ہمیں ملتی. ایک لفظ سا کلمہ ہے, اس کلمے کا اعتبار ہی نہیں کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی فتویٰ دیا جائے.
کیا نہیں واقعہ اگر پیش آیا ہوتا تو پھر تو ظاہری بات ہے بیان ہوتا نا احادیث میں. تو روایات میں جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ لا نظر علی ابن آدم فی ما لا یملک. تو اب مطلب انسان نظر اسی کی مانے گا نا جو اس کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تو نظر نہیں انسان مانے گا کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو بحریہ ٹاؤن میں نے صدقہ کیا. یہ تو نہیں نا نظر مان سکتا. مطلب وہی مانے گا جو اس کے اختیار میں ہے, مطلب جو اس کی پوزیشن میں. تو وہ یہی بات سمجھا رہے ہیں. یہ دو ائمہ نے جو یہ اختلافی کیا ہے اس کا کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پھر حدیث ان کو نہیں پہنچی ہوتی, یا حدیث پہنچی ہوتی ہے تو وہ حدیث کی جو ہے وہ اتھینٹسٹی ان کے نزدیک مطلب محل نظر ہوتی ہے, وہ اس کو اتھینٹک نہیں سمجھ رہے ہوتے. نیکسٹ چیز کیا ہے, طلاق دینے کے جو طریقے ہیں, یا کن طریقوں سے طلاق واقع ہوتی ہے. تو 4 طریقے انہوں نے یہاں پہ بیان کیے. ایک تو لفظاً طلاق دینا, یعنی طلاق کے لفظ بول کے, یہ وہ الفاظ جو طلاق کے لفظ کے قائم مقام ہیں. دوسرا کتابت کے ذریعے سے, یعنی لکھ کر طلاق دینا. ایک ہے بول کر طلاق دینا اور دوسرا لکھ کر طلاق دینا, اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ایسے سوالات آتے ہیں نا کہ جی اس نے بس وہ میسج کیا, اس نے بولا تو نہیں ہے نا. تو نہیں, میسج کیا تو اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. تیسرا کیا ہے, گونگا جو ہے, گونگا اب ظاہری بات ہے وہ تو اب بول نہیں نہ سکتا, تو اس کی طلاق اشارے سے ہوگی, اشارے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے, وکیل کے ذریعے سے طلاق. خود طلاق نہ دے, اپنے وکیل کے ذریعے سے طلاق دلوائے. نمبر 1 جی, لفظ کے ذریعے سے طلاق. جو طلاق بول کر دی جاتی ہے تو اس کی آگے پھر 2 قسمیں ہیں, طلاق صریح اور طلاق کنایہ. طلاق صریح میں کیا ہوتا ہے کہ صریح الفاظ بول کر طلاق دی جاتی ہے. کنایے میں اشارتاً, اشارے کنایے سے طلاق دی جاتی ہے. ہوتی دونوں لفظی طلاق ہیں. صریح بھی جو ہے وہ لفظ کے ذریعے ہے اور کنایہ کی طلاق بھی لفظ کے ذریعے. اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ صریح الفاظ کون سے ہیں. خود طلاق کے لفظ کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ طلاق کے لیے صریح الفاظ ہیں, ان کی تعویل نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی کہتا ہے یعنی یہ الفاظ بول کے طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق ہوگی. ٹھیک ہے. امام شافعی علیہ رحمہ کا کہنا یہ ہے کہ 3 لفظ قرآن نے استعمال کیے طلاق کے لیے. 3 لفظ, ایک خود طلاق کا لفظ ہے, دوسرا تصریح کا لفظ ہے, اور تیسرا تفریق کا. تو یہ تینوں جو ہے وہ صریح شمار ہوں گے. یعنی اگر وہ کہے گا طلقتکی, میں نے تجھے طلاق دی, یا فارقتکی, میں نے تجھے جدا کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح تصریح کا لفظ بولتا ہے, وَسَرِحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں ان تینوں سے طلاق جو ہے وہ طلاق صریح ہوگی, ان کی تعویل نہیں کی جا سکتی. وہ کہے میں نے تجھے طلاق دی, میں نے تجھے جدا کیا. ٹھیک ہے. تو جدا کرنے کو بھی وہ امام شافعی کیا کرتے ہیں, صریح میں لے جاتے ہیں. اور صریح الفاظ میں جو طلاق دی جاتی ہے اس کی تعویل نہیں ہوتی, یا اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا. اب ایسا نہیں وہ کہے کہ جی میں نے اپنی بیوی کو کہ میں نے تجھے طلاق دی, بعد میں کہ میری نیت تو تھی نہیں طلاق کی. یہ نہیں, صریح الفاظ میں نیت کو نہیں دیکھا جاتا. اس میں ظاہر کے اوپر جو ہے وہ حکم کی بنا رکھی جاتی ہے, اور صریح الفاظ سے اگر اس نے طلاق دی ہے, طلاق کے لفظ بول کے, تو وہ طلاق ہو گئی. اس کی نیت بھلے تھی نہیں تھی, وہ اللہ میاں کے ساتھ جا کے بات چیت کرے ہیں قیامت والے دن. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کنائے کے ذریعے سے طلاق. ہاں اس میں ایک بحث ہے صریح والی, وہ ایک تھوڑی سی نا آپ یوں کہہ لیں کہ جی ذرا گہری بحث ہے. انہوں نے کہا جی صریح میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے میں نے تجھے طلاق دی ہے, طلقتک, یا وہ یہ کہے کہ جی زوجتی طالق, میری بیوی جو ہے وہ مطلقہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو طلاق. لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق, اب کیا کہہ رہے وہ, کس کو کہہ رہے ہیں؟ مطلب یہ کوئی جملہ نہیں ہے نا, سینٹینس نہیں ہے.
مطلب ایسے ہی گھر میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے طلاق طلاق طلاق. ایک جب وہ پورا جملہ کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی تو کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو صحیح ہے. اب وہ ایسے ہی کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق, تو وہ کیا مراد, اس کو مراد لے رہا, کیا مراد لے رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں, اس کو آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, اور یہ بات درست معلوم ہوتی ہے. اس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں نیت کا اعتبار ہے کہ اس کی نیت کیا تھی, کیونکہ اب اس نے جملہ مکمل نہیں نہ کیا, یا اپنی بیوی کو مخاطب نہیں کیا, یا بیوی کا نام نہیں دیا, ٹھیک ہے, انہوں نے صرف بول دیا جی طلاق طلاق طلاق. دوسرا کیا ہے کنایہ. کنائے میں کیا ہے کہ اشارے کنائے کے الفاظ سے طلاق دے, ٹھیک ہے. اب جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں میرا تیرا رشتہ ختم, ٹھیک ہے, اب یہ کنایہ ہے. اپنے اماں کے گھر چلی جاؤ, یہ کنایہ ہے, ٹھیک ہے. میں نے تمہیں نہیں رکھنا, یہ کنایہ ہے. تم میرے اوپر حرام ہو, یہ کنایہ ہے. سر میں جدا کرتا ہوں, یہ بھی یوز ہو ہی سکتا ہے, یہ بھی کبھی نہ کبھی یوز ہو ہی سکتا ہے, یہ بھی اتنا صحیح نہیں لگ رہا ہے. ہاں, امام شافعی نے اس لیے اس کو کر لیا نا کہ قرآن میں وہ الفاظ آ گئے تفریق کی بھی اور تسریح کی بھی, سورہ بقرہ میں آتے ہیں, تو امام شافعی کے ہاں وہ جو ہے وہ صراحت ہے اس میں طلاق کے معنی میں, ٹھیک ہے. تو کنائے میں جو ہے وہ نیت کا اعتبار ہوتا ہے, کنائے میں نیت کا اعتبار ہے, یعنی کنائے سے طلاق دے گا تو پھر اس کی نیت اس سے پوچھی جائے گی. وہ کہتا ہے اماں کے گھر چلی جاؤ, میں تجھے نہیں رکھنا, ٹھیک ہے, تو اب اس میں شوہر سے نیت پوچھی جائے گی. اگر اس کی طلاق کی نیت ہے تو طلاق ہو گئی, ورنہ نہیں. حناف اس میں ایک تھوڑا سا تکلف میں چلے جاتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر جھگڑا کر رہا ہے اور جھگڑے کے دوران اس نے یہ الفاظ کہے ہیں تو پھر تو اس کی طلاق کی نیت ہی ہوتی ہے. نہیں, یہ بات نہیں, یہ کنفرم نہیں ہے. ویسے پریکٹس میں عام طور پہ یہ عادت چلی جائے میرا تیرا گزارا نہیں ہے, ہاں, یہ عام الفاظ استعمال کیے. ہاں, وہ غصہ ہوتا ہے, غصے کے لیے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ. عربی میں اس کے لیے کیا الفاظ بولے جاتے ہیں, الحقی باہلک ہیں, جیسے یہ الفاظ روایتوں میں ملتے ہیں. مطلب وہی ہے کہ اپنی اماں کے گھر جا کے رہو, ہمارے یہاں مطلب محاورتاً اس کو یوں کہیں, اپنے اہل و عیال کے ساتھ جا کے رہو, گھر والوں کے ساتھ اپنے میکے چلی جاؤ. تو اب یہ جو الفاظ ہیں بعض روایتوں میں ان کو طلاق کنسیڈر کیا گیا, بعض نہیں. الحقی باہلک کو, جیسا کہ یہ صحیح بخاری کی ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ ایک خاتون جو تھیں ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے, تو اس نے آپ کو دیکھتی کہا اعوذ باللہ میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اُسْتِ بِعَظِیمٍ الحقی بِأَہْلِکَ, تو نے بہت عظیم ذات کی پناہ مانگی ہے تو اپنی والدہ کی طرف چلی جاؤ. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ذریعے اس کو ڈائیورس دی, الحقی بِأَہْلِکَ, طلاق کے لفظ نہیں بولے, ٹھیک ہے, کنایتاً اس کو طلاق دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے کسی دوسری زوجہ نے یہ آپ یوں کہہ لیں کہ جی اس رستے پہ لگایا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تم نے یہ جملہ ان کو کہنا ہے. اب وہ سیدھی سادی سی تھی, اس کو نہیں پتہ تھا, ٹھیک ہے, تو اس نے یہ جملہ کہہ دیا. مطلب اسے اس کا بھی نہیں پتہ تھا کہ اس سے کیا مراد ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی نفاست ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ نکاح تو رضامندی سے ہوا تھا نا, تو وہ ان کے چکر میں آ گئی, کیونکہ ازواج کا معاملہ بہرحال یہ تو تھا کہ وہ پسند نہیں کرتی تھی کہ کوئی نئی سوچ آئے. ابنۃ الجون, ابنۃ الجون, جون کی بیٹی, مطلب کوئی یہاں پہ اس طرح سے نام نہیں لکھا ہوا. تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نکاح ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے مطلب خلوت میں ان کے پاس گئے تو اس نے کہا اعوذ باللہ منک, ٹھیک ہے, میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ یہ مجھ سے کراہت کا اظہار کر رہی ہے, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ چلی جاؤ اپنے والدین کی طرف. تو مطلب صریح الفاظ میں طلاق شاید اس لیے نہیں دی کہ اس کے لیے کوئی ذہنی اذیت کا سبب نہ بنے, ٹھیک ہے, اشارے کنائے سے. اور صحیحین کی ایک اور روایت ہے کہ جب کعب بن مالک جو ہے وہ پیچھے رہ گئے تھے, مطلب
غزوہ تبوک میں 3 لوگ پیچھے رہ گئے تھے نا، تو اب اس میں ان لوگوں سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا جو کہ پیچھے رہ گئے تھے، اور اس میں ایک وقت میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اپنی بیویوں سے بھی کیا ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ۔ تو انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم طلاق دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس علیحدہ ہو جاؤ۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے جا کے کیا کہا، الحقی باہلک، یہی الفاظ کہے کعب بن مالک نے کہ اپنی اماں کی طرف چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہ طلاق کنسیڈر نہیں ہوئی، تو اس سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ کنایا کبھی طلاق ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، یعنی جب اس میں نیت ہو تو وہ طلاق ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کی نیت کی، اور جب اس میں طلاق کی نیت نہ ہو تو پھر وہ طلاق نہیں ہوتی، جیسے کعب بن مالک، انہوں نے کہا تھا میں طلاق دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینی، جدا کر دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے طلاق کی نیت کی بغیر یہ الفاظ کہے الحقی باہلک۔ تو کنائے میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے، شوہر کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ تو جو طلاق بول کر دی جاتی ہے، کبھی وہ صریح ہوتی ہے کبھی وہ اشارتاً ہوتی ہے۔ صریح ہو تو نیت کا اعتبار نہیں ہے، اور صریح سے مراد یہ ہے کہ طلاق کا لفظ بولے، ٹھیک ہے، اور پورا جملہ بولے، اور کنایا یا اشارتاً ہو تو پھر اس میں نیت کا اعتبار ہے، شوہر کی نیت کا اعتبار ہے، اس سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں کہ مطلب جھگڑا ہو رہا ہے تو اب اس میں اس کی نیت ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جھگڑے میں تو اس نے جو ہے وہ طلاق کی نیت سے یہ الفاظ کہے۔ نہیں یہ طلاق ہو گئی تھی جی۔ بس وہ ہو گئی تو بس پھر ظاہری بات ہے اللہ کے وسلم نے ایک اور بحث اصل میں ایک اور پیدا ہوئی فقہا میں کہ جو کنائے کے ذریعے طلاق ہوتی ہے نا وہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، ابھی ہمارا موضوع نہیں، مطلب اس میں رجوع بھی نہیں ہوتا نا، دوبارہ نکاح ہوتا ہے۔ اچھا جس بات واضح کہا تھا وہ بائن نہیں ہوئی کہ نائب بائن ہو جائے، یہ ایک ہاں ایک فقہا میں رائے، وہ کہتے ہیں وہ مغلظ ہو جاتی ہے نا، مغلظ ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، کیا عورت کو حرام کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ یعنی شوہر یہ کہہ دیتا ہے اپنی بیوی کو کہ تم میرے اوپر حرام ہو، تو اس میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تو اس کا طلاق کا ارادہ تھا تو پھر طلاق ہو جاتی ہے، یعنی ایسا کہنے سے، اور اگر طلاق کا ارادہ نہیں تھا تو پھر طلاق نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے سنن ترمذی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا، فجعل الحرام حلالا، اور پھر آپ نے حرام کو کیا کیا؟ حلال کیا۔ ایلا کسے کہتے ہیں؟ ہاں قسم اٹھا لینا اپنی بیویوں کے بارے میں، میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا یا تم سے تعلق قائم نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے حرام کو حلال کیا، مطلب بیویوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا؟ حلال کیا۔ کیسے؟ قسم کا کفارہ دے گی، ہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا تھا، تو پھر قسم کا کفارہ دیا۔ تو اس کا مطلب وہ کیا نکال رہے ہیں؟ مطلب وہ یہ نکال رہے ہیں کہ یہ طلاق نہیں تھی۔ اگر حرام قرار دینا یا یہ کہنا بیویوں کو کہ تم میرے اوپر حرام ہو یا تمہارے ساتھ تعلق جو ہے وہ حرام ہے، تو وہ اگر طلاق ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کا کفارہ نہ دیتے، تو وہ نیت کا اعتبار ہے۔ اگر طلاق کی نیت تھی تو طلاق ہوگی، ورنہ نہیں۔ صحیح مسلم میں جی کیا کفارہ ادا کیا؟ آگے آ رہا ہے، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام قرار دے دے تو پھر قسم کا کفارہ دے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ اسوہ ہے۔ اور سنن نسائی میں ہے کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا تھا،
تو اس نے ان سے کہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اس سے کہا کہ تیری بیوی تجھ پہ حرام نہیں ہو سکتی. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ الاؤ نہیں کیا گیا کہ وہ حرام کو کیا کریں، حلال کریں، یا حلال کو حرام کریں. ٹھیک ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اور اس کے لیے پھر قسم کا کفارہ اللہ نے فرض کیا. ٹھیک ہے. اور وہ کفارہ یا تو ایک گردن کو آزاد کرنا ہے، اگر تو سخت کفارہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یعنی اگر طلاق کی نیت کی ہے تو پھر اس سے طلاق واقع ہو جاتی. تو کفارہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس نے کون سا، ویسے تو قسم کا کفارہ تو وہ ہمیں پتہ ہے نا، 10 مسکین کو کھانا کھلانا، اور او کسوتوں، یا 10 مساکین کو کیا کرنا، او تحریر رقبہ، یا ایک گردن آزاد کرنا. اب ان میں سے سخت زیادہ کیا تھا، ایک گردن آزاد کرنا. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا تیرے لیے تو وہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ویسے تو آپشن ہے قسم کے کفارے میں، اصل چیز یہی ہے کہ آپشن ہے کہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن سائل کی حالت کے اعتبار سے اگر مفتی اس کے اوپر ایک ان آپشن میں سے ایک آپشن کو کیا کرے، لازم کر دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیا جا سکتا ہے. جیسے قاضی جو ہے، حرابہ کی 4 سزائیں ہیں نا، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم من خلاف، اسی طرح سے ہے کہ ان کو بری طرح سے قتل کیا جائے، یا سولی دی جائے، یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا زمین سے نکال دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے. اب یہ جج کے اوپر ہے، قاضی کے اوپر ہے. قسم کا کفارہ دیا ہوگا تو یہ ایک قسم کا کفارہ دیا ہوگا، یہ تمام ازواج کے متعلق ایک ایک کا ہوگا. اب یہ کوئی روایتوں میں ملتا نہیں، شاید ایک ہی قسم کا کفارہ ہو، شاید ایک ہی، کیونکہ قسم تو ایک ہی کھائی تھی نا، سب کے لیے علیحدہ علیحدہ سے تو نہیں. نیکسٹ کیا ہے، کتابت کے ذریعے سے طلاق، لکھ کر طلاق دینا. خاص طور پہ جب سے یہ موبائل آیا ہے، واٹس ایپ آ گیا ہے، تو اب تو یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. پہلے تو ظاہری بات ہے کاغذ پینسل پکڑنی پڑتی تھی، اتنا پکڑتے پکڑتے غصہ ہی دور ہو جاتا تھا. اس میں فقہا نے 2 شرطیں لگائی ہیں. ایک یہ کہ کتابت واضح ہو، یعنی اس وقت تو ہاتھ سے لکھ کے دیتا تھا نا، ٹھیک ہے، کاپی پینسل پکڑ کے، تو کتابت واضح ہونی چاہیے. اب تو وہ بات اتنی میٹر نہیں کرتی، کیونکہ اب تو وہ موبائل پہ لکھ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، یا ای میل لکھ رہا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ واضح طور پہ بیوی کو مخاطب کیا ہو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ یہ کہو انتی طالقن، انتی طالقن، تو مطلقہ ہے. ٹھیک ہے. او زوجتی طالقن، یا میری بیوی کو طلاق ہے. اب اس میں اگر اس نے نام لے کر یہ بات کہی ہے تو پھر تو یہ طلاق ہو جائے گی، اور اگر نام لے کر یہ بات نہیں کی، ٹھیک ہے، یعنی اگر اس نے یہ کہا انت طالقن، بیوی کا نام نہیں لیا، تو اگر کہتے ہیں بیوی کا نام لے لیا پھر تو طلاق ہو گئی. لیکن اگر بیوی کا نام نہیں لیا تو پھر نیت کا اعتبار ہوگا، پھر نیت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ اس کے سامنے نہیں ہے نا، اس کے سامنے نہیں. لفظ میں تو نیت کا اعتبار نہیں ہے، لفظاً اگر اس نے یہ کہہ دیا انت طالقن تو پھر نیت کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے مخاطب ہے نا، اس کے سامنے موجود ہے. لیکن لکھے ہوئے میں تجھے طلاق ہے تو پھر اس میں وہ کہتے ہیں نیت کا اعتبار ہے، یا تو پھر نام لینا اپنی بیوی کا. ٹھیک ہے. ہاں میسج ظاہری بات ہے اگر اس کو کر رہا ہے تو یہ بھی چیز ایک متعین ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اس میں تعویل کی جا سکتی ہے. اس لیے دیکھیں نا اسٹامپ پیپر وغیرہ میں وہ پوری یہ قانونی عبارت بناتے ہیں نا، فلانا بنت فلاں، اور مطلب اس کی فلاں جگہ اس کی رہائش ہے، اور فلاں اس کا آئی ڈی کارڈ ہے، پوری آئیڈینٹی بیان کرتے ہیں.
کوئی قانون تو یہی کہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام، اس کے والد کا نام، اس کے آئی ڈی کارڈ، ساری چیزیں، تبھی وہ طلاق ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی مطلب وہ اسٹامپ پیپر اگر یہ لیکن میری بیوی کو طلاق تو اس کو تو کوئی قانون کنسیڈر نہیں کرے گا۔ انتا طالق، تو طلاق دینے والا ہے، والی ہے، طالق فائل پر ہے۔ ہاں طالق تو اسم الفاعل ہے نا، مطلب طلاق والی ہے تو، ٹھیک ہے، طلاق لینے والی۔ مؤنث کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا بہت ساری جگہوں پہ، ٹھیک ہے، مذکر کا صیغہ ہی جو ہے وہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ گونگے کا اشارہ کرنا، ہاں گونگا ظاہری بات ہے لکھ کے بھی طلاق دے سکتا ہے اور اشارے سے بھی طلاق دے سکتا ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے، وہ ان کے اپنا جو بھی اشارے میں ہوگا، اشاروں کی زبان بھی تو ہے نا 12، اس کے مطابق وہ طلاق دے سکتا ہے۔ سر غیر گونگا اگر اشارہ کرے؟ نہیں غیر گونگا نہیں، جو بولنے والا ہے تو وہ تو ظاہری بات ہے، اس کے اشارے سے تو طلاق نہیں ہوگی، اس کے تو بولنے سے ہوگی نا، اس کے تو بولنے سے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، وکیل کے ذریعے سے طلاق ہے، وکیل کے ذریعے سے طلاق بھیجنا، ہمارے یہاں یہ عام ہو گیا، وکیل کے ذریعے سے طلاق بھیجی جاتی ہے۔ نیکسٹ بحث ہے جی، طلاق کے لیے 2 گواہ ہونا ضروری ہے، جیسے نکاح کے لیے 2 گواہ ہونا ضروری ہے نا، تو اسی طرح کیا طلاق کے لیے 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے؟ تو اہل سنت یا جمہور یا میجورٹی جو ہے وہ تو یہ کہتی ہے بھئی 2 گواہ کا ہونا ریکمینڈڈ ہے، جب بھی آپ بیوی کو طلاق دیں تو کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے، یہ ریکمینڈڈ ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن لازم نہیں ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک یہ ضروری ہے، 2 گواہوں کو ہونا ضروری ہے۔ اس میں سورہ طلاق میں قرآن کی آیت آتی ہے وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ 2 گواہ بنا لو، اپنے میں سے 2 گواہ بنا لو جو عادل ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ 2 گواہ بھی جو ہے نا یہ بیسیکلی ہیں رجوع کے اوپر، طلاق کے بعد طلاق دے دی شوہر نے اپنی بیوی کو، ٹھیک ہے، کانٹیکس یہی ہے نا، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اب اس نے رجوع کرنا ہے، تو کیا کہا گیا، اس رجوع کے اوپر کیا کرو، 2 گواہ بنا لو۔ لیکن اس سے بعد لوگوں نے استدلال کر لیا کہ یہ رجوع کے اوپر 2 گواہ ہیں تو طلاق کے اوپر بھی 2 گواہ، ٹھیک ہے، بات چلیں، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جی صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عمران بن حسین، اور تابعین میں سے حضرت امام باقر، یہ جو اہل تشیع کے ائمہ میں سے امام جعفر صادق علیہم الرحمہ، اور اسی طرح اہل بیت کے ان کے جو بڑے تھے، اور تابعین میں سے اہل سنت میں سے عطا، ابن جریج، ابن سیرین، ان سب کا موقف کیا ہے کہ 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اگر 2 گواہوں کے بغیر طلاق ہوگی تو وہ طلاق ویلڈ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو ان سے طلاق کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ کیا تم نے 2 گواہ بنائے تھے؟ تو اس شخص نے کہا نہیں۔ حضرت علی نے اسے کیا کہا، اذهب فلیس طلاقک بطلاق، جاؤ تمہاری طلاق نہیں۔ تو اہل تشیع نے اس سے استدلال کیا اور قرآن کی آیت سے بھی۔ سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے حضرت عمران بن حسین سے کہ ایک آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا ان سے کہ جو اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے پھر اسے تعلق قائم کرتا ہے اور نہ تو طلاق کے اوپر کوئی گواہ بناتا ہے اور نہ ہی رجوع کے اوپر، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ شخص جو ہے وہ غیر سنت کے مطابق طلاق دے رہا ہے، یعنی سنت کے علاوہ، بغیر سنہ، لغیر سنہ کے لفظ استعمال کیے نا، یعنی سنت کے علاوہ جو طریقہ ہے اس کے مطابق اس نے طلاق دی، اور اس نے سنت کے علاوہ جو طریقہ ہے اس کے مطابق رجوع کیا، اور اسے کیا کہا کہ اشہد علی طلاقہا وعلی رجعتہا، اپنے رجوع پہ بھی اور اپنی طلاق کے اوپر بھی کیا کرو، گواہ بناؤ، ٹھیک ہے، اور دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ جی یہ قانونی طور پر گواہ ہونے چاہیے، ویسے تو مطلب گھر میں ہوئی ہے اپنی لڑائی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر ایسے ہی انہوں نے طلاق دی، ایسے ہی ہے، ہر وقت جو ہے وہ 2 لوگوں کا موجود ہونا پاسبل نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ریکمینڈیڈ ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ بندے کو اس کے اہتمام کرنا چاہیے کہ 2 گواہوں کے سامنے طلاق دے. اس کی وجہ یہی ہے کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر شعور سے طلاق دے گا. ہاں، سوچ سمجھ کے طلاق دے گا، بلا وجہ تو نہیں نہ دے گا کہ غصہ اتاری جا رہا ہے. اہل سنت میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے، اہل سنت میں یہ کانسیپٹ اجاگر کرنا چاہیے کہ بھائی 2 گواہ بناؤ، 2 گواہ بناؤ. کم از کم مستحب تو آپ بھی کہہ رہے ہو نا، اور نکاح میں بھی 2 گواہ مان رہے ہو، تو طلاق میں بھی 2 گواہ، 2 لوگوں کو پہلے بٹھاؤ پھر ان کے سامنے، اور ہو سکتا ہے وہی 2 اس کو سمجھا دیں. اور ویسے بھی اگر وہ غیر ضروری طریقے سے دے رہا ہے تو خود ہی ہاں، خود بھی سمجھ میں آ جائے گی. جی اسی طرح کہتے ہیں جی امام جو ہے وہ ابو جعفر یعنی امام محمد الباقر سے کہ جو طلاق ہے وہ طلاق 2 گواہوں کے ساتھ ہے، اور گواہ بھی کون سے ہونے چاہیے؟ جو عادل ہوں. اسی طرح امام جعفر صادق سے ہے کہ جس نے بغیر گواہوں کی طلاق دی مطلب اس کا کوئی اعتبار نہیں، فلیس بشیء، اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو قرآن کی آیت سے استدلال کیا اور کچھ جو ہے وہ اپنے ائمہ کے اقوال سے. ٹھیک ہے، تو امام ابن کثیر نے ابن جرید سے یہ حضرت عطائیہ بھی تابعین میں سے ہیں، ان کا قول نقل کیا ہے اسی آیت کی تفسیر میں، وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ، کہ نکاح میں، طلاق میں اور رجوع میں 2 گواہ ضروری ہیں. تو نکاح میں جس طرح انہوں نے ضروری بنائے اسی طرح انہوں نے طلاق میں بھی، رجوع میں بھی ضروری بنائے. جی سر یہ امام باقر امام جعفر صادق یہ جب موجود تھے تو پیرالل میں اہل سنت بھی، ہاں ظاہری بات ہے موجود تھے. وہ ان کو نہیں سمجھتے تھے ویلڈ. نہیں مطلب رائے تو اہل سنت خود آپس میں اختلاف کر رہے تھے، تو ظاہری بات ہے ان سے بھی کر رہے تھے. لیکن ان کو مطلب ہماری جو اوپر اسکالرشپ ہے وہ ان کو کہاں رکھتے تھے؟ کسی کھاتے میں مطلب لاتے تھے؟ کھاتے سے مراد یہی ہے کہ جیسے وہ دیکھیں ان کے اقوال آ جاتے ہیں، مثلا جس طرح دوسرے ائمہ کے اقوال آ جاتے ہیں تو ان کے بھی اقوال آ جاتے ہیں کتب فقہ میں. یعنی ایک فقہ کی طرح ان کو ٹریٹ کرتے تھے نا ہمارے یہاں اہل سنت کہ یہ ایک فقہ ہے. ہمارے ہاں تو وہ کانسیپٹ نہیں ہے نا کہ یہ کوئی ان کے اوپر کوئی وحی نازل ہو رہی تھی یا ان کو کوئی نبی اور رسول کا مقام دے دیا جائے، وہ تو اہل تشیع نے دے دیا. اعتقادی اعتبار سے ان کو اہل تشیع کو کریکٹرائز کرتے تھے یا پھر ان کو اہل سنت ہی کنسیڈر کرتے تھے؟ امام جعفر امام باقر نہیں، اہل تشیع جو ہے نا یہ فرقہ تو بعد میں جا کے ڈیولپ ہوا. ٹھیک ہے، تو اس وقت تک تو یہی تھا کہ آپ کہہ لیں کہ جی یہ سیاسی اختلاف تھا. ہاں، ایک سیاسی اختلاف بن چکا تھا بنو امیہ کا اور اہل بیت کا، تو اس اعتبار سے وہ سیاسی تقسیم تو موجود تھی. ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ معروف ہوتے تھے اپنے مطلب اس سیاسی موقف کی وجہ سے. ایک تحریر پڑھی ہے میں نے جس میں یہ نماز اور روزے کے قضاء کے متعلق ابو حنیفہ کی اور امام باقر جعفر صادق کی آپس میں جو ہے نا خط و کتابت ہوتی ہے. بہت ساری روایتیں ایسی جو ہیں مطلب کوئی ثابت نہیں ہے. تنزیح سیاسی موقف سے مطلب کہ اپنی پیرالل خلافت کلیم کرتے تھے یا پھر کچھ اور امامت کا کنسیپٹ ہے کہ یہ ائمہ اہل بیت جو نہیں، ان کا ائمہ اہل بیت کا موقف صرف سیاسی تھا. وہ صرف جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ اقتدار ہمارا حق ہے بس، باقی تو تڑکا لگایا بعد کے اہل تشیع نے. دعویٰ نہیں تھا کہ آپ خلیفہ ہیں ان کے بعد یا نہیں، دعویٰ تو کرتے تو ظاہری بات ہے وہ تو ایک طرح سے وہ ریولٹ کنسیڈر ہوتا ہے نا. ہاں، تو وہ تو جنگ چھڑ جانی تھی. تنجیز اور تعلیق. طلاق میں تنجیز کیا؟ تنجیز یہ ہے کہ فی الحال میں طلاق جاری کرنا. ٹھیک ہے، تو ظاہر بات ہے اس سے طلاق ہو جاتی ہے. جیسے کوئی صیغہ حال میں اپنی بیوی کو طلاق دے، اس کو تنجیز کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں. اور ایک ہے طلاق معلق، یعنی طلاق میں تعلیق، جسے کہتے ہیں کنڈیشنل ڈائیورس. ایک ہے انکنڈیشنل اور ایک ہے کنڈیشنل. اپنی طلاق کو مشروط کر دینا. تو اب اس میں عام طور پہ فقہاء یہ کہتے ہیں کہ جیسی شرط پوری ہوگی تو طلاق بھی ہو جائے گی. لیکن اس میں بعض فقہاء امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ وغیرہ کے ہاں کیا ہے؟ تفصیل ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ تعلیق 2 قسم کی ہے.
ایک ہے تعلیق قسمی اور ایک ہے تعلیق شرطی. وہ کہتے ہیں تعلیق قسمی ہو تو پھر طلاق نہیں ہوتی، قسم کا کفارہ ہوتا ہے. تعلیق شرطی ہو تو پھر طلاق ہوتی ہے. تعلیق قسمی میں وہ کیا کہتے ہیں، مثلا اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اگر تو گھر سے نکلی ان خرجتی فانتے طالق تو تجھے طلاق، یعنی ماں کی طرف گئی تو طلاق، ٹھیک ہے، ابے سے فون پہ بات کی، بہن سے فون پہ بات کی تو تجھے طلاق، بازار گئی تو طلاق، ٹھیک ہے، جاب پہ گئی تو طلاق، مطلب وہ جو بھی جس کام سے وہ روکنا چاہ رہا ہوتا ہے. اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ مقصود کیا ہے، کام سے روکنا. طلاق دینا مقصود نہیں ہے، یعنی اس کی نیت کیا ہے کہ یہ کام نہ کرے. طلاق کو اس نے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا، تھریٹ بنایا اس کے لیے. اس کو وہ کہتے ہیں تعلیق قسمی. تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقام قسم کا ہے. یہاں اگر وہ بیوی یہ کام کر لیتی ہے، اس نے بیوی کو کہا کہ تو گھر سے نکلی تجھے طلاق، بیوی گھر سے نکل گئی، تو کہتے ہیں قسم کا کفارہ دے گا، طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ مقصود گھر سے باہر نکلنے سے روکنا تھا، طلاق دینا نہیں تھا. طلاق دینا مقصود ہوتا تو مشروط کیوں کر رہے ہیں سیدھا طلاق دیں. اس کا مطلب یہ کہ مقصود اس کا کیا، انٹینشن اس کی کیا ہے، یہ کام نہ کرے، کام نہیں ہونا چاہیے، اسے جدا کرنا اس کا مقصود نہیں ہے. اس کو وہ تعلیق قسمی کہہ رہے ہیں. دوسرا جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعلیق شرطی، وہ کہہ رہے ہیں جس میں اب صاف نظر آ رہا ہے کہ کام سے روکنا مقصود نہیں ہے اس کا. مثال کے طور پہ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اگر تو نے اپنا حق مہر چھوڑ دیا، یعنی اگر تو نے اپنا حق مہر معاف کر دیا تو تجھے طلاق. یہ کہتے ہیں یہ تعلیق شرطی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی. کیا اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ اس کا حق مہر جو ہے وہ معاف، وہ کہہ رہے ہیں اگر تو نے اپنا حق مہر مجھے معاف کر دیا، اگر تو نے اپنا حق مہر مجھے، بلکہ اس سے آسان مثال لے لیتے ہیں آگے، وہ ذرا زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، اچھا جی اس میں انہوں نے کہا کہ جی تین مزید اس کو کھولا ہے. ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے نزدیک تین صورتیں بن جاتی ہیں. ایک صورت تو یہ جو کہ جسے وہ تنجیز کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تجھے طلاق، بس ٹھیک ہے، یہ تو فوراً طلاق ہو جاتی ہے. دوسرا جسے وہ تعلیق کہہ رہے ہیں، تعلیق میں کیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی اگر میں نے یہ کیا تو تجھے طلاق ہو جائے گی. ایک یہ صورت بھی ہوتی ہے نا، اگر میں نے یہ کیا، ٹھیک ہے. بعض اوقات کیا کرتا ہے کسی گناہ سے بچنے کے لیے یہ کہہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میری بیوی کو طلاق. اب مقصد اس کا گناہ سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس سے یہ قسم ہی ہے. بیسیکلی وہ ایک گاڑی قسم کھانا چاہ رہا ہے، تو یہ قسم شمار ہوگی. ہاں تیسری چیز کیا ہے کہ ان فعلت قضا فامرأتی طالق، کہ اگر میں نے یہ کیا تو میری بیوی کو طلاق. تو اس میں اس کے قصد کا اعتبار ہوگا. اگر تو قسم کا قصد کیا تو قسم ہوگی، اگر قسم کا قصد نہیں کیا تو قسم نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے مجھے 1000 دیا، ٹھیک ہے، تو تجھے طلاق. یا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے بدکاری کی تو تجھے طلاق. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بات ہے نا کہ اگر تو نے بدکاری کی تو تجھے طلاق، تو اس میں اس کا مقصد طلاق دینا ہی ہے. اس میں اس کا مقصد اسے زنا سے روکنا نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی میں اس کو بدکاری سے روکنے کے لیے میں اسے تھریٹ کر رہا ہوں، نہیں، یہاں اس کا مقصد طلاق دینا ہی ہے. بدکار ہو گئی تو میں نے رکھ کے کیا کر رہے ہیں، ٹھیک، میری طرف سے فارغ ہے. تو یہ پیسے جو ہے وہ صحیح ہے تو کوئی کیا اس طرح کے پیسے اس طرح کون کرتا ہے، مطلب یہ کر دو نہیں یہ تو باتیں کرتے ہیں، یہ تو باتیں بہت ہوتی ہیں. مشروط طلاق کتنی زیادہ ہے آپ کی سوسائٹی میں، کتنی زیادہ ہے مجھے بتائیں. گھر سے باہر نکلی تو طلاق، بازار گئی تو طلاق، اماں کی طرف گئی تو طلاق. بہت طلاقیں ہوتی ہیں ایسے. روکنے کی نیت سے یہ بات ہو کس میں؟ یعنی جس طرح اگر بدکاری کی تو اگر
इम्कान तो है तो मुमकिन है रोकने की नीयत से ही कह रहा हूँ। उसके निकाह के मकासद के ख़िलाफ़ है ना, निकाह के मकासद के ख़िलाफ़ है। उसमें बात ये समझ में नहीं आती, ये बात समझ में आती है कि अम्मा की तरफ दयूस भी हो सकता है वैसे, अगर कोई शख्स जो है जो तलाक के अल्फाज कहने हाँ, अगर वो दयूस है ना फिर ये कहेगा नहीं, हाँ फिर वो ये नहीं कहेगा। हरी बात, दयूस का मतलब ही यही है कि वो बेगैरत बन जाए, ठीक है, तो गैरत होगी तभी तो ये कहेगा। लेकिन वो एक वाक़या में मिलता है ना, जो अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा था मेरी बीवी जो है वो हाथ झटकती नहीं, अल्लाह के नबी ने सिखा था अगर रख सकते तो फिर हाथ उठाते। मतलब इस तरह का केस भी होता है कि रोकने के लिए कह रहे हो इस तरह का मतलब। लेकिन उमूमन ऐसा होता नहीं, उमूमन ऐसा अगर मुमकिन अगर है तो नहीं। मुमकिनात तो देखें, जो तलाक़ सरी भी बोल रहे हैं ना, उसमें भी इम्कान है कि उसने तलाक़ की नियत ना की हो। लेकिन सरी के बारे में तो हुक्म वाज़ेह तौर पर आ गया, लेकिन इसमें तो एक नियत तो नहीं, हम तो मुमकिनात की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी जगहों पे जो मुमकिनात होते हैं ना, तो वो मतलब प्रेफर नहीं ना होते। यहाँ पर फिर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि कुछ के अंदर नियत का इस्तेमाल होगा, कुछ के अंदर नहीं होगा। हाँ, तो अब इसमें यानी कि उसमें डिफरेंशिएटिंग लाइन कहाँ पर होगी कि इसमें होगा या नहीं होगा, इस तरह तालीक के मामले के अंदर, क्योंकि अब यहाँ पर तो दोनों मामलात में ऐसा है कि इम्कान तो है, तो वो अहले लुगत को बुनियाद बनाते हैं। वो ये कहते हैं कि अहले लुगत का इत्तेफाक है। ये देखें ना ऊपर जो बात चली, ठीक है। फ़हादा यमीन बित्तिफ़ाक़ अहले लुग़ा, ठीक है। तो अहले लुगत जो है वो उसको यमीन कंसिडर करते हैं, कसम कंसिडर करते हैं। तो कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जहाँ अहले लुगत का इत्तिफाक ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ आप दूसरी राय की तरफ जाए, तो हम दूसरी राय की तरफ चले गए। सही, अहले लुगत अरबी, हाँ अरबी ज़ुबान। लेकिन हमारे पाकिस्तान मतलब उर्दू में तो फिर इस तरह नहीं क्या क्या कसम इस तरह तो नहीं खाई जाती। मतलब आप कह रहे हैं ना अहले लुगत उस चीज़ को कसम तस्वुर नहीं, असल बात कंसिडर क्या करते हैं, इसको क्या कंसिडर करते हैं। मिसाल के तौर पे इसको क्या वो तलाक कंसिडर करते हैं? अहले लुगत की बात कर रहे हैं ना आप। तो उर्फ़ आम ज़्यादा बेहतर नहीं होगा अहले लुगत की, मतलब तो उर्फ़ आम में जो इस्तेमाल हो रहा है लोग तो उसी के हवाले से लोग चूँकि ज़ुबान है ना, तो ज़ुबान में अहले ज़ुबान का एतबार होगा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस फ्रेज़ का माना क्या है, यही जानना चाह रहे हैं कि ये फ्रेज़ उसने इस्तेमाल किया, ये जुमला उसका माना क्या है। तो उसके माने में अहले ज़ुबान का एतबार होगा, और अहले ज़ुबान में भी जो ज़ुबान के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। क्योंकि ज़ुबान में ज़ाहिर बात है मेटाफर है, मजाज है, किनाया है, इस्तिआरा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए हम अहले ज़ुबान की तरफ, उर्दू में भी अगर ये मसला में आता है तो हम अहले ज़ुबान की तरफ रुजू करेंगे कि वो इससे क्या मुराद लेते हैं। तो बहरहाल ये तकसीम की है इब्न तैमिया अलैहि रहमा वगैरह ने, ये तकसीम की है कि एक तालीक़ क़स्मी है और एक तालीक़ शर्ती है। तालीक़ क़स्मी वो ये कहते हैं कि जी जिसमें ये महसूस होता है कि उसका मकसूद क्या है, काम से रोकना है, तलाक़ देना नहीं। और तालीक़ शर्ती में वो ये कहते हैं कि मकसूद उसका सिर्फ़ काम से रोकना नहीं है, काम से रोकना भी मकसूद है, काम से रोकना भी मकसूद है, लेकिन अगर वो काम हो जाए तो तलाक़ भी उसका मकसूद है। पिछले दिन मैंने आपसे एक केस डिस्कस किया था। एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तेरे यहाँ बेटी पैदा होगी मैं तुझे तलाक दे दूंगा। तो सोनोग्राफी के बाद उसे पता चला ना मैंने तुझे तलाक दी। ये वो कसम में आएगा या नहीं, वो तो उसने कह दिया मैंने तुझे तलाक दी, तो अब ये तो हाल की बन गई ना, ये तो हाल की बन गई ना, ये तो तलाक़ तंजीज़ है, ठीक है, ये तलाक़ मुअल्लक़ तो नहीं है। हाँ, अगर किसी ने कहा कि अगर तेरे बेटी हुई तो तुझे तलाक, ठीक है, तो यहाँ ये तालीक़ शर्ती है, ये तालीक़ कसमी नहीं है, यहाँ कफ़ारा नहीं देगा। क्योंकि उसे रोकना चाह रहा है इस बात से कि बेटी पैदा ना करना। वो इसीलिए कह रहा है नहीं, यहाँ से वो कैसे उसको रोक सकता है, वो उसके इख्तियार में ही नहीं है। वो तो समझ रहा है ना कि उसके नहीं, वो कैसे समझ सकता है, इतना बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं है। कैसे समझ सकते हो? नहीं है तो फिर ये बात ही नहीं करता। बेवकूफ़ है तो बात कर रहा है। ये तालीक़ शर्ती है। देखिए ना, अगर वो ये कहता है कि तेरी
اگر تیرے بیٹی ہوئی تو تجھے طلاق. تو یہ تعلیق قسمی نہیں ہے، اس میں اس کا مقصود اس کو اس کام سے روکنا نہیں ہے، کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے نا، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. جس سے ہمارا کلچر ہے کہ طلاق دلوا دیتے ہیں کہ بیٹیاں پیدا کرتی ہیں. ہاں تو فارغ کرنا چاہ رہے ہیں. فارغ کرنا چاہ رہا ہے نا، فارغ کرنا چاہ رہا ہے. تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بیٹی ہو گئی تو میری طرف سے طلاق، یعنی وہ کنفرم ہے، وہ طلاق ہی دینا چاہتا ہے بیٹی ہونے کی صورت میں. اس کا ذہن ہی طلاق دینے کا ہے، اس کا ذہن اس کو اس کام سے روکنا نہیں ہے، بیٹی پیدا کرنے سے روکنا نہیں ہے. سر اگر فارغ بیٹا ہو جاتا ہے تو پھر ایسے شوہر کے ساتھ رہنے کا کیا رہتا ہے؟ یہ وہ اس کا ڈیسیجن ہے. اب اس کے پرسنل لائف میں کیوں دخل دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے. ہاں جن کا پہلا جملہ تھا کہ اگر تمہاری بیٹی ہوئی تو طلاق دوں گا، مطلب ہاں اس نہیں، یہ وہ بات آ رہی ہے. ہاں صیغہ جو کہ مستقبل کی طرف مضاف ہو، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے جی میں تجھے کل طلاق دے دوں گا، ٹھیک ہے. تو اس سے طلاق نہیں ہوگی. لیکن اگر تجھے کہتا ہے کہ کل تجھے طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اب اس میں اختلاف ہو گیا. یعنی 1 مہینے بعد تیری طلاق شروع. ہمارا اس طرح سے کرتے تھے نا، یہی تو لکھا ہوا یہ سارا. یہ دیکھیں 1 سال بعد یہ تیری طلاق شروع، ٹھیک ہے. سال اس کے ساتھ کیسے رہتی ہو؟ تو بہرحال اس قسم کے اختلافی مسائل ہیں. اس میں ابن حزم وغیرہ کا یہ ہے کہ یا جان چھڑاؤ ان ساری چیزوں سے. یہ مطلب کہاں سے لے آئے ہو یہ چیزیں؟ وہ سیدھا مطلب جو طریقہ ہے اس کے مطابق بس طلاق دو. اگر اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے. اب وہ تو کہتے ہیں جی وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اللہ نے ایک طریقہ مقرر کر دیا، وہ اللہ کی حدود ہیں. طلاق دینے کا سیدھا سادہ سا طریقہ ہے. اس کو چھوڑ کے اگر تم تجاوز کر رہے ہو تو اللہ کی حدود سے تجاوز کر رہے ہو، تو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. تو یہ طلاق و ولاق نہیں ہوتی. لیکن باقی فقہا اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں. آپ کی رائے کیا؟ آپ کی رائے دیکھیں بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے طلاق ہو جاتی ہے. اگر اس کو کہتا ہے نا کہ جی جمعے والے دن تجھے طلاق مطلب ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ طلاق دینا چاہتا ہے. طلاق حالیہ ہوگی کہ جمعے کے دن ہی؟ جمعے کے دن ہی ہوگی. بیٹی یہ حالیہ ہو جائے گی؟ نہیں بیٹی بھی ہوگی تو تبھی ہوگی نا. جمعہ آنے سے پہلے کینسل کر سکتا ہے. اب یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس کو واپس لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا. یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے. آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں اس پہ انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا. کون سا؟ ہاں یہ اختلاف انہوں نے یہ کہا کہ جی مطلب تجھے جو ہے وہ سال تک تجھے طلاق ہو جائے. تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں کہ فوراً ہو جائے گی. امام شافعی کہتے ہیں اور امام احمد کہتے ہیں کہ سال کے بعد طلاق ہوگی. وہ کہتے ہیں تجھے سال تک طلاق ہو جائے، سال تک طلاق ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے بعد ہوگی یا فوراً ہو جائے گی. تو یہ اختلاف ہے، لیکن مان سارے رہے ہیں کہ طلاق ہو جائے گی. چلیں جی سبحانک اللہم.